ابھی خوفناک نوجوان محض زخمی ہی تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اب حملہ کرنے کے لیے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ غالباً اس کی جسمانی طاقت سلب ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ ایک معمولی سا زخم تو اتنا کاری نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے سپاہی رک گئے اور اپنے نوعمر ساتھی کی بہادری دیکھ کر ان کے حوصلے بھی بلند ہوئے، اور وہ گرے ہوئے نوجوان کو قتل کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ لیکن نوعمر سپاہی نے انہیں یہ کہہ کر آسیب زدہ نوجوان کو قتل کرنے سے روک دیا کہ اس کا زندہ گرفتار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ آسیب زدہ نوجوان کی گرفتاری کی خبر پر لگا کر شہر میں اڑی اور آن کی آن میں ہر شخص تک پہنچ گئی۔ ابھی تقریباً سب لوگ ہی جاگ رہے تھے۔ راوندی اور نادرہ کو ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک اجنبی نوجوان نے دستہ سالار پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، اور پھر زخمی ہونے اور اس کے گرفتار ہونے کی خبر سنائی تو راوندی اور نادرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گویا ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں یہ پہلا سراغ تھا جو کوتوال شہر کے ہاتھ لگا۔ راوندی نے نادرہ بیگم سے کہا، بیٹی، ہمیں ابھی اور اسی وقت کوتوال شہر کے پاس جانا چاہیے۔ حاکم شہر بھی وہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے اس نوجوان سے ہمیں نعیم کا کچھ سراغ مل سکے۔ نادرہ کا چہرہ جذبات کی شدت سے لبریز ہو گیا۔ یہ لڑکی اپنی بھائی کی گمشدگی کے بعد سے اب تک اتنی غمزدہ رہی تھی کہ اس کا چاند جیسا بوکھڑا پھیکا پڑ گیا تھا۔ آسیب زدہ نوجوان کی گرفتاری کا سن کر شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے کانوں کی لوؤں کا سنگ مرمر سنگ احمر بن گیا۔ نادرہ بیگم سچ مچ کانچ کی مورتی تھی۔ وہ راوندی کے کہنے پر فوراً اٹھی اور باوجلد کوتوالی کی جانب جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا محافظ دستہ اور 6 گھوڑوں پر مشتمل بگھی راوندی کی حویلی کے دروازے پر تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ راوندی اور نادرہ بیگم تیزی کے ساتھ کوتوالی کی جانب چل دیے۔ کوتوال شہر صلاح الدین نے نادرہ کو بتایا، گرفتار کیا جانے والا نوجوان اپنے حواس میں نہیں، وہ کسی خاص قسم کی نشاور دوا کے زیر اثر ہے۔ جب تک اس کی دماغی حالت معمول پر نہیں آ جاتی، ہمارا اس سے بات کرنا بیکار ہے۔ میں نے رات بھر اس کے نزدیک رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں خود کڑی تفتیش اور گہری نگرانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ فکر مند ہوں۔ آپ لوگ برا منائے بغیر مطمئن ہو کر تشریف لے جائیے۔ صبح تک انشاءاللہ ہمیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ راوندی نے استفہامیہ نظروں سے نادرہ کی جانب دیکھا۔ نادرہ بیگم نے اپنے یاقوتی ہونٹ سکیڑے اور آنکھوں کے اشارے سے کوتوال شہر کی بات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ کوتوالی سے لوٹ آئے۔ آج کوتوالی میں ایک خطرناک مجرم قید تھا۔ سب سپاہی اور پہرےدار چوکس اور مستعد تھے۔ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں یہ پہلا شخص تھا جس کی مدد سے ان بھیانک واقعات کا کھوج لگایا جا سکتا تھا جن میں سینکڑوں شہری جان سے جاتے رہے۔ کوتوال شہر بنفس نفیس مجرم کے سر پر موجود رہا، لیکن رات بھر وہ دراز قد نوجوان نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ رات کے کسی پہر میں کوتوال شہر نے نوجوان کی حالت کسی طبیب کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت شہر کے سب سے بڑے طبیب حکیم اصفہانی کو بلا کر لائیں۔ حکیم اصفہانی بو علی سینا کے اصفہان میں موجود واحد وارث اور ان کے طریقہ حکمت پر کاربند تھے۔ حکیم اصفہانی بو علی سینا کے شاگردوں میں وہ واحد شاگرد تھے جو ابھی تک زندہ تھے۔ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک تندرست و توانا اور حشاش بشاش تھے۔ کوتوال شہر صلاح الدین کے حکم پر سپاہیوں کا ایک دستہ حکیم اصفہانی کو لینے کے لیے چل دیا۔ ابھی رات باقی تھی کہ حکیم اصفہانی آ پہنچے۔ انہوں نے نیم بے ہوش نوجوان کا معائنہ کیا اور ایک دوا دیتے ہوئے کوتوال شہر کو ہدایت کی کہ یہ اس نوجوان کو پلا دی جائے۔ حکیم اصفہانی نے کوتوال شہر کو بتایا کہ یہ نوجوان
حشیش کے زیر اثر ہے۔ یہ دوا پی کر اسے کہہ آئے گی، اس کے ساتھ حشیش کا محلول خارج ہوگا اور پھر اسے نیند آ جائے گی۔ اسے اس وقت تک سونے دیا جائے جب تک یہ خود سوتا رہے۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے گا تو پوری طرح اپنے حواس میں ہوگا۔ چنانچہ کوتوال شہر نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح اہلیان اصفہان کے لیے بڑی سنسنی خیز تھی۔ کوتوال شہر نے ایک ایسا شخص گرفتار کر لیا تھا جس نے پولیس کے دستہ سالار کا پیٹ پھاڑ کر اس کی انتڑیاں باہر نکال دی تھی۔ شہر کے ہر شہری کی زبان پر یہی واقعہ تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اسے باطنیوں کا فدائی بتاتا تو کوئی آسیب زدہ نوجوان۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ صبح ہی صبح حاکم شہر کی سواری کوتوالی آ پہنچی، لیکن قاتل نوجوان ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ حاکم شہر نے حکم دیا کہ نوجوان کو حالت نیند میں ہی قلعہ کے تہہ خانے میں پہنچا دیا جائے۔ حاکم شہر نہ چاہتے تھے کہ باطنی اس اکلوتے سراغ کو مٹانے کے لیے کوئی کارروائی عمل میں لا سکے۔ چنانچہ قاتل نوجوان کو کوتوالی سے قلعہ شاہی پہنچا دیا گیا۔ سارے شہر کے کان حکومتی تفتیش کی جانب لگے ہوئے تھے کہ حکومت اس خطرناک قاتل کے بارے میں کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بے چین نادرہ بیگم تھی۔ اس کا چہیتا اور لاڈلا بھائی انہی حادثات کی نظر ہوا تھا۔ وہ طلوع آفتاب سے کچھ ہی دیر بعد قلعہ شاہی کی جانب چل دی۔ شہر کے لوگ ٹولی در ٹولی ابھی تک کوتوالی کے باہر ہی جمع ہو رہے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ ہونے دی گئی تھی کہ خطرناک قاتل کو کہاں پہنچایا گیا ہے، لیکن نادرہ بیگم کو حاکم شہر نے ذاتی طور پر پیغام دے کر بلوایا تھا۔ دوپہر کے قریب نوجوان ہوش میں آیا تو اس کے سرہانے کھڑے سپاہی دستے کے افسر نے دوڑ کر حاکم شہر، کوتوال شہر اور دیگر افسران کو نوجوان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ کوتوال شہر دیوانہ وار تہہ خانے کی جانب دوڑا۔ وہ تہہ خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ نوجوان بقائمی ہوش و حواس اپنے تختے پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خودکشی نہ کی تھی، حالانکہ کوتوال شہر کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بے شک اس کے پاس ایسا کوئی آلہ نہ تھا جس کی مدد سے وہ اپنی جان لیتا، کیونکہ کوتوال شہر نے اس کے جسم پر ایسی کوئی شے نہ رہنے دی تھی جو خودکشی کے مقصد کی غرض سے استعمال ہو سکتی۔ نوجوان بقائمی ہوش و حواس تھا۔ وہ دیدے پھاڑے تہہ خانے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کوتوال شہر نوجوان کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ کوتوال کے ہمراہ صرف حاکم شہر، رئیسہ محل نادرہ بیگم اور ایک دو افسران بالا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تفتیش کاری کی ذمہ داری کوتوال کی تھی۔ کوتوال شہر صلاح الدین ذہنی طور پر رات بھر خود کو تیار کرتا رہا تھا کہ صبح قاتل نوجوان سے تفتیش کے دوران کون کون سے طریقے اختیار کرنا ہوں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے مجرم آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ چنانچہ تفتیش سے پہلے صلاح الدین کے اعصاب تن گئے اور اس نے ایک عزم کے ساتھ اپنا دل مضبوط کر لیا۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین نے نوجوان سے پہلا سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ لائتس لاما۔ میرا نام لائتس لاما ہے۔ نوجوان کو یوں تیزی کے ساتھ جواب دیتا دیکھ کر کمرے میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ مجرم نوجوان کی آنکھوں میں سادگی بھری حیرت تھی۔ کوتوال شہر نے پھر سوال کیا، تم کون ہو؟ میں کراختائی ہوں، کرہستان کا شہری۔ لیکن تم لوگ کون ہو اور مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب نوجوان کی آنکھوں میں موجود حیرانی کے سائے زیادہ پھیل چکے تھے۔ نادرہ کے حسین ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں صلاح الدین کی آواز پھر سنائی دی، کیا تم باطنی ہو؟ باطنی؟ نہیں، میں بدھ ہوں، بدھ مت کا پیروکار۔ آپ نے میرا نام غور سے نہیں سنا؟ میں لاما ہوں، لائتس لاما، بدھوں کا مذہبی پیشوا۔ کوتوال شہر کو یوں لگا جیسے نوجوان کی ذہنی حالت ابھی پوری طرح درست نہیں ہوئی۔ اس نے مڑ کر حاکم شہر کی طرف دیکھا اور کہا، امیر محترم،
بہتر یہ ہے کہ ہم حکیم اصفہانی کو یہاں بلوا لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ نوجوان ابھی تک حشیش کے نشے سے باہر نہیں آ سکا۔ حاکم شہر نے اس بات میں سر ہلایا، گویا حکیم اصفہانی کو بلانے کا اجازت نامہ تھا۔ کمرے میں موجود ایک افسر حکم کی تعمیل میں تہ خانے کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اب کوتوال شہر دوبارہ نوجوان کی طرف گھوما۔ اچھا، تم بدھ مت کے پیشوا ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم لاما ہو؟ لیکن پہلے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ لوگ کون ہیں اور مجھ سے اس لہجے میں کیوں سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا میں لاما ہوں، میرے سینے پر بدھ کے بوسے کا نشان ہے، یہ دیکھیے۔ نوجوان نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے سینے سے لباس کا کنارہ ہٹایا اور بدھ کے بوسے کا نشان دکھایا۔ یہ لائتس لاما تھا جو گزشتہ 1 ماہ سے قلعہ دجکو میں احمد بن عبد الملک اتاش کے زیر اثر تھا۔ وہ 1 ماہ تک قلعہ دجکو میں رکھا گیا۔ وہاں اسے دن رات حشیش پلائی جاتی رہی اور حشیش کے نشے میں اسے مختلف کام کرنے کی مشق کروائی جاتی رہی۔ چند ہی دنوں میں حشیش نے لائتس کے خون کی نالیوں کو سکیڑنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ کی رگیں بھی خشک ہو گئی۔ اب اس کی سوچ بچار اس کے اپنے بس میں نہ رہی تھی۔ اسے جو کام کرنے کو کہا جاتا وہ انتہائی تابعداری کے ساتھ وہی کام سر انجام دیتا۔ ایک طرح سے گویا اسے عمل تنویم سے گزارا گیا تھا۔ مسلسل 1 ماہ تک حشیش کے نشے میں مبتلا رہ کر لائتس کو بھول گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس دوران اسے خنجر زنی کی مشق بھی کروائی جاتی رہی۔ احمد بن اتاش کا یہی طریقہ تھا۔ وہ اپنے دام فریب میں پھنسنے والے نوجوانوں کو اسی طرح حشیش پلا پلا کر دنیا سے بے خبر کر دیتا اور اپنے مذموم مقاصد پورے کرتا۔ ابن اتاش کبھی کسی نوجوان کے سامنے نہ آتا تھا، وہ خود ہمیشہ خفیہ رہتا۔ اب تک اس کے بچے رہنے کی یہی وجہ تھی کہ اہل اصفہان ابن اتاش سے کچھ تعارض نہ کرتے تھے۔ وہ اصفہان کی گلیوں میں عام پھرتا، بازار میں اس کے کپڑا بیچنے کی دکان تھی۔ عامت الناس کی نظر میں ابن اتاش ایک نمازی اور پرہیزگار انسان تھا، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ فی الحقیقت باطنیوں کے قلعہ دجکو کا وہی سربراہ تھا، لیکن وہ قلعہ کی جانب بہت کم جاتا۔ وہ زیادہ تر شہر کے نزدیک اپنے مشہور دعوت خانے میں مقیم رہتا۔ دن کے وقت ابن اتاش سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کاروبار کرتا، لیکن راتوں میں وہ کیا کرتا تھا یہ بات کوئی نہ جانتا تھا۔ لائتس کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے کہاں لایا گیا اور 1 ماہ تک اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ کہیں کہیں کوئی منظر ایسا تھا جو اس کے ذہن کے پردے پر آ کر اٹکتا، لیکن وہ اسے الفاظ کا پہناوا پہنا سکنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے گزشتہ 1 ماہ کی باتیں کسی ٹوٹے پھوٹے خواب کی طرح یاد پڑتی تھی، لیکن جب وہ ذہن پر زور دیتا تو اسے سب کچھ بھولنے لگتا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے گزشتہ شب ایک پولیس افسر کا بے ایمانہ قتل کر دیا تھا۔ نادرہ نوجوان کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ یہ نوجوان کچھ نہیں جانتا، لیکن پھر وہ سوچتی شاید اداکاری کر رہا ہو، کیونکہ باطنیوں کی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ یہی سوچ کر کوتوال شہر نے انتہائی درست لہجے میں لاما سے سوال کیا، نوجوان، اگر سلامتی چاہتے ہو تو ہر بات سچ سچ اگل دو۔ بصورت دیگر میں تمہیں اذیتیں دے کر بھی سچ اگلوانے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں۔ یوں نہ ہو کہ تم موت کے لیے ترسو اور موت بھی تمہارے نزدیک نہ آئے۔ کوتوال شہر کی بات سن کر لائتس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ آج کئی روز بعد وہ خود کو باقاعدگی ہوش و حواس میں محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کہاں تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس بات کی خبر اس کے فرشتوں کو بھی نہیں تھی۔ لائتس کے خوبصورت چہرے پر مسکینی کے سائے لہرانے لگے۔ بے بسی، معذوری، لا علمی اور بے چارگی کا کچھ ایسا تاثر لائتس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا جسے دیکھ کر نادرہ کا دل کٹنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 قدم آگے بڑھی اور کوتوال شہر کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے لائتس کی نظر نادرہ پر پڑی اور وہ حسن کی اس مورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
اسے یہ وہ دیوی معلوم ہوئی جو ہر بطن سے چاند گرہن کی نشانی لے کر پیدا ہوتی ہے۔ اسے بہر پست کی بیٹی چندرما کی محبوبہ اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس ہونے لگی۔ نادرا بیگم کا قد و قامت اور خال و خد آسمانی دیویوں سے کم نہ تھے۔ لائتس لاما کی آنکھیں رئیسہ محل نادرا بیگم پر جم کر رہ گئیں۔ اسی اثنا میں اس نے نادرا بیگم کی کھنکتی ہوئی آواز سنی۔ محترم صلاح الدین، آپ اس نوجوان سے نرم لہجے میں بات جاری رکھیے۔ جب تک حکیم اصفہانی نہیں آ جاتے ہمیں کوئی گمان نہیں کرنا چاہیے۔ رئیسہ محل کی حیثیت سب جانتے تھے اور حاکم شہر تو رئیسہ محل کے خاص الخاص چاہنے والوں میں سے تھے۔ یہ چاہنا زو مانی نہ تھا۔ وہ نادرا کے والد عماد الدولہ کو اپنے دوستوں میں شمار کرتے تھے۔ کوتوال شہر نادرا کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ غالباً اسے اپنے کام میں رئیسہ محل کی مداخلت پسند نہ آئی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین نے نادرا بیگم کی رائے کا احترام کیا اور نرم لہجے میں لائتس سے پوچھا، تم اگر کراختائی ہو اور بدھ مت سے تعلق رکھتے ہو تو پھر یہاں اصفہان میں کیا کر رہے ہو؟ اصفہان؟ کیا میں اصفہان میں ہوں؟ میں تو غالباً کئی روز پہلے رے میں آیا تھا۔ میرے دل میں بعض اسلامی عقائد کے متعلق کچھ سوالات تھے۔ میں بامیان سے ایک قافلہ کے ہمراہ رے آیا تھا۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ہمراہ میرا ضمیر تھا۔ اس شخص کا نام باقر بامیانی تھا۔ اس نے مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیا تھا کہ مجھے میرے سوالات کے جواب دجکو کے علماء سے مل سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری مرتبہ میں ایک عجیب سے پہاڑی قلعے میں داخل ہوا تھا۔ لائتس کے چہرے پر سچائی روز روشن کی طرح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے منہ سے قلعہ دجکو کا ذکر سن کر کمرے میں موجود سب لوگ بری طرح چونکے۔ وہ جانتے تھے کہ قلعہ دجکو باطنیوں کا گڑھ تھا۔ نوجوان نے از خود اس قلعے کا نام لیا، گویا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی سادگی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا تفتیش کار بھی اسے اداکاری قرار نہیں دے سکتا تھا۔ کمرے میں عجیب طرح کی فضا پیدا ہو گئی۔ اب زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ نادرا کا دل بھی پسیج چکا تھا۔ اسے بڑی بڑی آنکھوں والا یہ نوجوان کسی طرف سے باطنی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تہ خانے کے کمرے میں کافی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسی اثنا میں حکیم اصفہانی کے آنے کی خبر ملی تو حاکم شہر نے انہیں اندر بلوانے کی اجازت دے دی۔ حکیم اصفہانی سیدھے لائتس کے نزدیک آئے اور اس کے پاس ہی چوبی تختے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑی گہری توجہ کے ساتھ لائتس کا چہرہ دیکھا، پھر کافی دیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے رہے اور آخر میں اس کی نبض پر انگلیاں رکھ کر دیر تک اس کی نبض کا جائزہ لیتے رہے۔ نادرا کے چہرے پر تجسس تھا اور اس کی بے چین آنکھیں کبھی حکیم اصفہانی اور کبھی لائتس کے چہرے پر جا ٹھہرتی۔ مزید چند لمحے گزرے تو عمر رسیدہ حکیم اصفہانی چوبی تختے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کوتوال شہر کے نزدیک آ کر کہنے لگے، یہ نوجوان پوری طرح ہوش میں آ چکا ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس نوجوان کو تقریباً 1 ماہ تک مسلسل حشیش کا نشہ دیا جاتا رہا ہے۔ اس بات کا پتہ مجھے رات کو ہی چل گیا تھا، چنانچہ میں نے اسے حشیش کے زہر کے خلاف ایک ایسا سریع الاثر تریاق دیا جس نے اس کی طویل ترین بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ دوپہر تک سوتا رہا اور اب یہ پوری طرح ہوش میں ہے۔ حکیم اصفہانی نے گویا نوجوان کے بے قصور ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ نہ جانے کیوں نادرا کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی۔ شاید وہ لائتس کے سادہ اور خوب رو چہرے سے متاثر ہو چکی تھی۔ لائتس ابھی تک کچھ نہ سمجھ پایا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح ایک ایک چہرہ دیکھتا اور بے بسی کے گونٹ پی کر رہ جاتا۔ حکیم اصفہانی کے بتائے ہوئے نتائج کوتوال شہر کے لیے مایوس کن تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ نوجوان پولیس افسر کا قتل کرتے وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، بالفاظ دیگر بے قصور تھا۔ لیکن حاکم شہر مایوس نہیں تھا۔ اس نے تمام حالات کو سمجھتے ہوئے فوری فیصلہ کیا اور ایک قابل والی شہر کے انداز میں بات کرنے لگا۔ صلاح الدین، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔
بے شک یہ نوجوان بے قصور ہے، لیکن ہمیں اس کی بدولت ایک بہت بڑا ثبوت مل گیا ہے، اور وہ یہ کہ قلعہ دجکو کے باطنی اہل اصفہان کے خلاف گزشتہ 2.5 ماہ سے سرگرم عمل ہیں۔ اب معاملہ صاف ہے، میں آج ہی سلطان معظم کی طرف قاصد روانہ کر کے قلعہ دجکو پر حملہ کرنے اور اسے مسمار کرنے کا اجازت نامہ طلب کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اہل اصفہان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں دجکو کے باطنیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک اہم قلعہ ہے، چنانچہ سلطان معظم کا اجازت نامہ بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہ قلعہ تسخیر کرنے کے لیے شاہی فوج کی بھی ضرورت پڑے۔ نادرہ بیگم نے ایک لمبی سانس لی، گویا اس پر بھی صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ حکیم اصفہانی کو جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ لائتس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ سردست اس نوجوان کا سرکاری تحویل میں رہنا ہی مفید اور نتیجہ انگیز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حاکم شہر نے لائتس کو اسی قید خانے میں رکھنے کا حکم برقرار رکھا اور تہ خانے کے کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ نادرہ بیگم رات بھر نہ سو سکی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ کبھی وہ اپنے پیارے بھائی نعیم کے بارے میں سوچتی تو کبھی گرفتار ہونے والے بدھ نوجوان لائتس لاما کے بارے میں۔ وہ اب جلد از جلد قلعہ دجکو پر حملہ چاہتی تھی۔ اس نے حاکم شہر کو یقین دلایا تھا کہ اس جنگ کے لیے وہ بے انداز رقم اور دولت حکومت کو مہیا کرے گی، لیکن پھر بھی وہ بے چین تھی۔ لائتس لاما کی کھوئی کھوئی سی آنکھیں رات بھر اس کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ صبح سے کچھ ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی تو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کسی گہرے کنویں میں اپنی بہن کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ نادرہ کنویں کے دہانے پر کھڑی نیچے جھانکتے ہوئے اپنے فریاد کناں بھائی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نعیم کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور وہ بری طرح لہو لوہان تھا۔ وہ کنویں کے پیندے میں پاؤں گھسیٹتا اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کنویں سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نادرہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بیدار ہوئی تو اس کی زمرد جیسی شفاف پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس بات کی علامت تھیں کہ وہ خواب میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ خواب میں اپنے لاڈلے بھائی نعیم کو یوں خستہ حال دیکھ کر بے ساختہ نادرہ کی حسین آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ رو رہی تھی۔ اپنے باپ کی اکلوتی نشانی اور اپنے پیارے بھائی کی یاد میں وہ رو رہی تھی۔ سورج طلوع ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ معمول کے خلاف بہت دیر سے بیدار ہوئی۔ ساری رات بے آرام رہنے کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیر سے بیدار ہوئی۔ مان نادرہ کے ذہن میں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کا خیال آیا۔ وہ بڑی تیزی سے ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگی جو اس کے خواب کی درست تعبیر بتا سکتے، اور پھر اس کا ذہن خود بخود درویش منش ابو سلیم بغدادی پر آ کر ٹھہر گیا۔ نادرہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اٹھی اور ابو سلیم بغدادی کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اہلیان اصفہان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ان کا دشمن کون ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو نہ روک سکتے تھے، کیونکہ اسی رات حسب سابق ایک شہری کے غائب ہو جانے کا واقعہ پیش آ گیا۔ نادرہ کو بیدار ہوتے ہی سب سے پہلی خبر یہی سنائی گئی تھی کہ گزشتہ شب شہر سے ایک اور شخص لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر نادرہ کے لیے غم انگیز تھی۔ وہ بعجلت تیار ہو کر اپنی بگی میں سوار ہوئی اور جامعہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چل دی۔ جامعہ غزالی شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ یہاں وہ عالم اسلام کے عظیم فلسفی اور صوفی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو سلیم بغدادی کے پاس آئی تھی۔ ابو سلیم بغدادی حسب معمول انجیر کے پیڑ تلے بیٹھے چند طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے اسباق پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے دور سے نادرہ بیگم کی سواری کو آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے اور پھر اگلے لمحے مسکرا دیے۔ وہ نادرہ بیگم کو جانتے تھے۔ رئیسہ محل حسینہ عالم
نادرہ بنت سفیان کے ساتھ ان کی راو رسم تھی۔ چند سال قبل جب وہ اصفہان آئے تھے تو ان کے مدرسہ کے قیام کی تمام تر ذمہ داری نادرہ کے باپ سفیان عماد الدولہ نے قبول کی تھی۔ نادرہ بیگم کو بگی سے اترتا دیکھ کر ابو سلیم نے اپنے طلباء کو رخصت دی اور خود بدستور انجیر کی چھاؤں میں بیٹھے رہے۔ جامعہ میں داخل ہونے سے پہلے نادرہ بیگم نے اپنے چاند جیسے چہرے کو سیاہ جالیدار نقاب کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ابو سلیم کے قریب آئی اور انجیر کی چھاؤں میں ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ شیخ مکرم، آج میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ ابو سلیم بغدادی سنجیدہ ہو کر نادرہ کا خواب سننے لگے۔ رئیسہ محل نے اپنا پورا خواب ابو سلیم بغدادی کو سنایا اور تعبیر جاننے کے لیے بےتابی کے ساتھ ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ابو سلیم نے خواب سن کر کچھ دیر توقف کیا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بھائی نعیم ابھی زندہ ہے، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ ابو سلیم کی تعبیر اگرچہ زیادہ واضح نہیں تھی، لیکن نادرہ کی خاطر خواہ تسلی ہو گئی تھی۔ اس کے دل سے گویا پتھر کی سل ہٹ گئی، اس نے ٹھنڈی سانس لی اور مطمئن ہو گئی۔ ابو سلیم نادرہ کی حالت دیکھ کر غمزدہ ہو گئے اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہنے لگے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ باطنیوں پر گرفت کرو۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ شہر میں جگہ جگہ باطنی موجود ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے اندر سرائیت کر گئے ہیں، اب پہچاننا مشکل ہے کہ کون باطنی ہے اور کون مسلمان۔ تم حاکم شہر سے کہو کہ وہ شہر میں موجود ہر مشکوک شخص پر کڑی نگاہ رکھے۔ ابو سلیم بغدادی سر تاپا فکر و درویشی میں غرق تھے۔ وہ ایک طرح سے اپنے استاد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ وہ نہ کبھی حاکم شہر کے محل اور دربار میں جاتے اور نہ ہی کبھی امرائے سلطنت یا عمائدین شہر کے اجلاسوں میں بیٹھتے۔ بڑے بڑے لوگ خود چل کر ابو سلیم بغدادی کے پاس اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے اور ابو سلیم کی قدم بوسی کر کے فیضیاب ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو سلیم نے رئیسہ محل کی توجہ شہر میں موجود باطنی جاسوسوں کی جانب مبذول کروائی۔ کافی دیر تک ابو سلیم اور رئیسہ محل کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ باتوں میں رئیسہ محل نے لایت اسلامہ کا ذکر کیا اور ابو سلیم کو بتایا کہ کس طرح اس بدھ نوجوان کو باطنیوں نے دھوکے سے اغوا کیا اور کس طرح اسے ایک ماہ تک حشیش کے نشے میں مبتلا رکھ کر اسے قتل جیسے گناؤنے جرائم کی تربیت دی۔ نادرہ بیگم نے لایتس کے بارے میں ابو سلیم کے ساتھ ساری باتیں کی۔ نتیجتاً ابو سلیم متفکر ہو گئے اور یہ جان کر کہ وہ لڑکا اسلامی علوم میں دلچسپی رکھتا ہے، ابو سلیم کی نگاہوں میں افسوس کے ساتھ ساتھ تجسس بھی دکھائی دینے لگا۔ ان کے دل میں لایت اسلامہ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار رئیسہ محل کے سامنے کیا۔ نادرہ بیٹی، اس علم کے پیاسے نوجوان کو یوں گمراہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بہتر یہ ہوگا کہ میں اس سے ملوں اور اس کا حال معلوم کروں۔ رئیسہ محل سوچ میں پڑ گئی۔ ابو سلیم کی بات اگرچہ معقول تھی لیکن تھوڑی سی مشکل تھی۔ نادرہ نے کہا، شیخ مکرم، لیکن اس نوجوان پر تو ایک افسر پولیس کے قتل کا الزام ہے۔ حاکم شہر چاہیں گے کہ اس پر دارالقضاء میں مقدمہ چلے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اسے سزائے موت سے بچا سکیں؟ اب سوچنے کی باری ابو سلیم کی تھی۔ وہ کسی گہرے خیال میں ڈوب گئے اور پھر چند ثانیے توقف کے بعد بولے، بیٹی، جیسا تم نے بتایا ہے اس لحاظ سے تو وہ قتل جو اس سے سرزد ہوا ہے قتل عمد نہیں ہے۔ لڑکے نے اپنے حواس میں رہ کر قتل نہیں کیا۔ عدالت عالیہ زیادہ سے زیادہ اس نوجوان کو سزائے دیت سنائے گی۔ یہ غالباً کچھ رقم ہوگی جسے ادا کر کے ہم اس مظلوم نوجوان کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔